علیکم دوستوں، اس سائڈ بھی موضوع فکر میں کچھ جمنے جناب پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل پولیٹکس میں مراد سعید کی انٹری نے اس وقت کی لیڈرشپ کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور آج اڈیالہ جیل میں جناب عمران احمد خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل المعروف علامہ اڈیالوی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین لیڈر جن میں سلمان اکرم راجہ بھی شامل ہیں کے ساتھ ہونے والی ممکنہ ملاقات میں مراد سعید کی طرف سے پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کے حوالے سے عمران خان کو آگاہ کیا جائے گا، اور اس بات کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ میں نے مراد سعید کی پارٹی میں ری انٹری اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں پائی جانے والی سراسیمگی کو مراد سعید کی طرف سے پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش سے تعبیر کیا ہے، اس وجہ سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے آج عمران خان کو آگاہ کرنا ہے کہ مراد سعید اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو تہو بالا کرنے جا رہا ہے۔ آج کا دن اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ عمران خان کی بہنیں آج ممکنہ طور پر اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات نہ ہونے کی صورت میں دھرنا دے کر بیٹھیں گی، اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اڈیالہ جیل کے باہر ممکنہ دھرنے کے پیش نظر پاکستان تحریک انصاف کے تمام اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو اسلام آباد میں ہی رہنے کا حکم بھی صادر کر دیا ہے۔ اس صورتحال میں سوال ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کی لیڈرشپ مراد سعید سے خائف کیوں ہے؟ وہ تمام لیڈرز جو کہ اس وقت 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہیں، وہ مراد سعید کی پارٹی پولیٹکس میں ری انٹری کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے روابط کو نقصان پہنچانے کے مترادف کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کیا مراد سعید واقعتاً عمران خان کی جماعت کو باقی لیڈران کی نسبت زیادہ بہتر انداز سے چلا سکتے ہیں، اور کیا مراد سعید واقعتاً پاکستان تحریک انصاف کو ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں، اور کیا مراد سعید کو عمران خان کی آشیرواد حاصل ہے، اور کیا آج جو پارٹی لیڈران کی ملاقات عمران خان کے ساتھ ہونے جا رہی ہے اس ملاقات میں کیا پارٹی لیڈر مراد سعید کو عمران خان کی طرف سے شٹ اپ کال دلوا سکتے ہیں؟ اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں، ان تمام سوالات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال سے جڑی ایک اور خبر کا بھی آپ کے ساتھ تذکرہ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا یہ جو ساکن پانی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے روابط کی، اس میں اعظم سواتی صاحب نے حال ہی میں ایک ویڈیو بیان جاری کر کے ایک کنکر مارا، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ عمران خان جو ہیں وہ اتاولے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، اور انہوں نے اعظم سواتی سے کہا کہ مجھے بھی یا کسی کو بھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کس کے ساتھ بات کر رہے ہو، کس کے ذریعے بات کر رہے ہو، مجھے صرف ریزلٹ سے چاہیے۔ اور اعظم سواتی صاحب کے اس بیان کے بعد پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف بھی وضاحتیں دینے کے اوپر اس وقت لگی ہوئی ہے کہ اعظم سواتی کے بیان کا مطلب یہ تھا، اعظم سواتی کے بیان کا مطلب یہ تھا، جبکہ حالیہ دنوں میں خود پاکستان تحریک انصاف نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ سے آئے ہوئے ایک ڈیلیگیشن نے پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، اور اس پلیٹ فارم سے بھی میں نے آپ کی خدمت میں اس خبر کو شیئر کیا تھا کہ 15 اور 16 مارچ کی درمیانی شب ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات سے پہلے عاطف خان جو کہ ایک امریکن بزنس مین ہے، انہوں نے اڈیالہ جیل میں جا کر عمران خان سے ملاقات بھی کی تھی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عاطف خان کی عمران خان سے ملاقات کی بھی آفیشیل تصدیق ہو چکی ہے، لیکن اب ایک اور خبر سامنے آئی ہے، اور وہ خبر ہے 6 اور 7 اپریل کی درمیانی شب کی، کیونکہ یہ 6 اور 7 اپریل اب سے کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، تقریباً 2 راتیں پرانی بات ہے، اور 6 اور 7 اپریل کی درمیانی شب پشاور میں ایک اور ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں پاکستان تحریک انصاف کے 2 رہنما اور 2 رہنماؤں کی پشاور میں ایک اہم ترین عسکری شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو ملاقات ہے یہ اس وجہ سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس ملاقات میں انہی پرانے
جو ایجنڈاز ہیں ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی، اور جناب منصور علی خان صاحب نے، جو کہ معروف اینکر پرسن بھی ہیں، ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، انہوں نے اس ملاقات کا اپنے سورسز کے ذریعے انکشاف کیا تھا۔ البتہ یہ بات بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات کی ہے، وہ جو دونوں لوگ تھے انہوں نے حال ہی میں ایک اور ملاقات کی تھی راولپنڈی میں، اور راولپنڈی میں ان کی یہ جو ملاقات تھی یہ تقریباً 2.5 گھنٹے جاری رہی تھی، اور انہوں نے اپنی پارٹی کے بانی چیئرمین کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل سرکلز نے بہت ہی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا، کیونکہ اس ملاقات کے بعد خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے اپنی پارٹی کے لیڈرز کو غدار قرار دیا گیا تھا، ان کو سازشی قرار دیا گیا تھا، اور اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ عمران خان نے ان سازشیوں کو خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلی کی ٹکٹ نہ دینے کی ہدایت کی تھی۔ یعنی علی امین گنڈا پور نے عاطف خان، شاہرام تراکئی، اسد کیسر اور دیگر پر اس بات کا الزام لگایا تھا کہ وہ عمران خان کی گڈ بکس میں نہیں ہے۔ اب یہ بات بھی سب کے علم میں ہے کہ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف نے عمران خان سے ملاقات کی تھی، اور بیرسٹر سیف علی امین گنڈا پور سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں۔ علی امین گنڈا پور تو اپنی ایک آفیشیل پوزیشن کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، جبکہ بیرسٹر سیف تو اثاثہ میں شمار کیے جاتے ہیں نا۔ ان کا تو جس طرح پرویز خٹک صاحب کا تعلق ادارے کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے بیرسٹر سیف کا تعلق بھی ادارے کے ساتھ ہے، لہٰذا ان کی جو موجودگی ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ ذرائع نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی تھی 6 اور 7 اپریل کی درمیانی شب، اس ملاقات میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ٹرمز آف انگیجمنٹ کو تیار کریں اور پاکستان تحریک انصاف کو کم بیک کرنے کا موقع دیں، اور عمران خان صاحب کے لیے بھی کسی طرح کی کوئی گنجائش کو پیدا کریں۔ اور اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ جناب اگر آپ فوری طور پر کسی طرح کی کوئی ہمیں مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس بات کا ایک جیسچر دے دیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، یا مستقبل قریب میں بشرا بی بی یا عمران خان کو رہا کیا جا سکتا ہے، یا پہلے طور پر کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پر بشرا بی بی کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اس اہم ترین شخصیت نے یہ جو 2 لوگ گئے تھے ملاقات کے لیے ان کو واضح طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ ہمارا موقف اس ساری صورتحال میں وہی ہے جو پہلے تھا، کہ آپ لوگوں کو، اور اس مرتبہ جو ایک چینج آئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے موقف میں، وہ ذرا ماضی کی نسبت تھوڑی سی مختلف ہے، کیونکہ اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کے جواب کے اندر کلیئرٹی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ ہماری نظر میں آپ کو، یعنی عمران خان اور بشرا بی بی کو جو سزائیں دی گئی ہیں وہ سزائیں درست ہیں، ویلڈ مقدمات میں ویلڈ گراؤنڈز کے اوپر سزائیں دی گئی ہیں، لہٰذا ان سزاؤں کے خاتمے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کسی طرح کا کوئی رول پلے نہیں کرے گی۔ عدالتوں میں جائیں، عدالتیں آزاد ہیں، عدالتیں آپ کو اگر ریلیف دیں تو آپ ان سے ریلیف لے لیں، ہماری طرف سے کسی طرح کی کوئی مدد کی امید نہ رکھی جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اس جواب کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ جناب ہم نے بڑی مشکل سے عمران خان کو سڑکیں گرم کرنے سے روکا ہوا ہے۔ عمران خان جو ہیں وہ لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں، اور کسی بھی وقت وہ ایک نئے لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں، لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے تو پھر جو ہے وہ آپ کو اپنی سوچ کے اندر ذرا سی نرمی لاتے ہوئے عمران خان کو کشن دینا ہوگا، ادروائز یہ جو سیاسی ابتری ہے یہ معیشت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ پائن اے شوق بھی پورا کر کے دیکھ لو۔ اب یہ والی جو بات ہے نا جناب، یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو
لانگ مارچ کی یا سڑکیں گرم کرنے کی دھمکی دی گئی تھی علی امین اور بیرسٹر سیف کی طرف سے، اس کو بھی اکثر نظر انداز کر دیا ہے اور اس کو خاطر میں نہ لانے کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ جو ملاقات ہے، اس ملاقات میں ہونے والی جو گفتگو کی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس گفتگو کو، سڑکیں گرم کرنے والی بیان کو، اور پھر مراد سعید کی طرف سے نشتر ہال میں اچانک انٹری کرتے ہوئے تقریر کرنے اور کارکنوں کو تیار رہنے کے ساتھ ملا کر جوڑے تو ہمارے سامنے پکچر بڑی ہی کلیئر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس تقریر میں مراد سعید نے لانگ مارچ کا اندیا دیا۔ اس تقریب کے اندر مراد سعید کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ پر حملے کیے گئے، بادشاہ سلامت جیسے الفاظ استعمال کیے گئے، اپنے آپ کو غلام اور مزارع نہ سمجھنے کا ذکر کیا گیا، یہ بات کہی گئی کہ اگر جنگ ہے تو جنگ سے ہی، یہ تمام جملے مراد سعید کی طرف سے بولے گئے، اور مراد سعید کی طرف سے سوات میں 16 اپریل کو ایک اور جرگہ بلانے کا اعلان بھی کیا گیا، اور مراد سعید کی طرف سے اس بات کا اظہار بھی کیا گیا کہ جناب اب ہم یہ جو لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ اب ہم سڑکوں پر لڑیں گے۔ اب وہ تمام لوگ، اب دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں نا، یہ بات کئی لیڈرز کی طرف سے سامنے آ چکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ کی بھرپور سیٹنگ ہے۔ اب ایک خبر آج اور سامنے آئی ہے، انصار عباسی صاحب کی یہ خبر ہے۔ اچھا، اس خبر کے اندر انصار عباسی صاحب نے مراد سعید کے اس بیان پر پارٹی کا رد عمل رپورٹ کیا۔ ٹھیک ہے، انصار عباسی صاحب کے مطابق تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی، اب تحریک انصاف میں 2 کمیٹیز ہیں، ایک ہے کور کمیٹی اور ایک ہے پولیٹیکل کمیٹی۔ جو بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ پولیٹیکل کمیٹی سے کور کمیٹی میں آتے ہیں، اور کور کمیٹی کے فیصلے بانی پی ٹی آئی کی منظوری کے بعد جاری کر دیے جاتے ہیں۔ پولیٹیکل کمیٹی نے سیاسی ایسپیکٹس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اب مراد سعید کی اس تقریر کے بعد پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اور پولیٹیکل کمیٹی کے اہم اراکین مراد سعید کی جانب سے 11 اپریل کو سوات میں احتجاجی مارچ کے یک طرفہ اعلان پر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ پولیٹیکل کمیٹی کے اراکین یہ کہتے ہیں کہ جناب مراد سعید کی طرف سے یہ جو اعلان کیا گیا ہے یہ یک طرفہ اعلان ہے۔ پارٹی لیڈرشپ کو اس حوالے سے نہ عمران خان کی طرف سے کوئی ہدایت ملی ہے، نہ بشرا بی بی کی طرف سے، نہ علیمہ خان کی طرف سے، نہ بیرسٹر گوہر کی طرف سے، اور نہ ہی سلمان اکرم راجہ کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مراد سعید پارٹی کو الگ انداز سے لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اور انصار عباسی کی خبر کے مطابق یہ جو معاملہ ہے مراد سعید کی طرف سے احتجاج کا، یہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کے روبرو اٹھایا جائے گا، اور وہی فیصلہ کریں گے کہ مراد سعید جیسے سخت گیر پارٹی رہنماؤں کے محاذ رائی پر مبنی موقف کی حمایت کرنا ہے، یا پارٹی کے اعتدال پسند رہنماؤں کی حمایت اور کشیدگی کو کم کر کے ریلیف کو حاصل کیا جائے گا۔ اب یہ والا نقطہ بھی جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ ذرا اہمیت کا حامل ہے۔ اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے کہ پارٹی کے اندر اس وقت جس طرح جوتوں میں دال بٹ رہی ہے، جس طریقے سے صرف خیبر پختونخوا میں ہمیں 3 گروپ سامنے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک علی امین گنڈا پور کا گروپ ہے، ایک اسد کیسر کا گروپ ہے، اور ایک گروپ ہے بابر سلیم سواتی کا۔ اب یہ جو 3 گروپس ہیں، انفیکٹ وہ 3 گروپس پارٹی کو مختلف انداز سے چلا رہے ہیں، اور چونکہ خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کا بیس کیمپ ہے، اور مراد سعید کو اس صورتحال میں یہ ایج اس وجہ سے حاصل ہے کہ انصاف اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو کہ امپورٹ کیے گئے تھے افغانستان میں سے سیٹلرز کے طور پر، ان تمام کے حوالے سے بھی مراد سعید کو ان کی لوکیشنز اور ان کے تمام ویئر اباؤٹس کا علم ہے۔ جن لوگوں کو بنی گالہ یا زمان پارک میں عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے لایا گیا تھا، ان تمام لوگوں کو ارینج بھی مراد سعید کی طرف سے کیا گیا تھا۔ لہٰذا مراد سعید اگر
جس طرح اس نے خطاب میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ جو فرنٹ پر آ کر راستے کھولتے تھے، یعنی احتجاج کرتے تھے، ڈانگ سوٹا کرتے تھے، گولیاں چلاتے تھے، پیٹرول بم مارتے تھے، وہ تمام کے تمام لوگ مراد سعید کے سے تعلق رکھتے ہیں، مراد سعید کے گروپ کے ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مراد سعید کی وہ تقریر آپ یوٹیوب پر جا کر اور پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل ایکس اکاؤنٹ اور فیس بک پیجز پر وہ تقریر پڑھی ہے مراد سعید کی، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مراد سعید نے اس بات کو اون کیا ہے کہ یہ لوگ جو کہ 3000 کے قریب مراد سعید نے تسلیم کیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو آگے جا کر راستہ بناتے تھے، اور راستہ بنانے کے لیے یقینی طور پر انہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے۔ جو لڑیں گے وہ یا تو پیچھے ہٹیں گے یا سامنے والوں کو پیچھے ہٹائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویل ٹرینڈ لوگ ہیں، اور مراد سعید اگر ان ویل ٹرینڈ لوگوں کے سر پر پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہے گا تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ ان تمام لوگوں کو تمام باریکیوں کا علم بھی ہے اور وہ ممکنہ احتجاج کو اپنے ذریعے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا مراد سعید کی انٹری اس وقت پارٹی کے لیڈرز کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کا سبب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ مراد سعید کے اس ایشو کو اٹھائیں گے۔ لیکن اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقات کے بعد جواب ہو گیا ہے، اور اس جواب کے بعد اب یہ جو لیڈرز ہیں یہ مراد سعید کے حوالے سے عمران خان سے کسی طرح کی کوئی شٹ اپ کال نہیں لے پائیں گے۔ لہٰذا مراد سعید کے لیے پارٹی کے اندر اب جو گنجائشیں ہیں وہ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دوسری جانب یہ جو احتجاج ہے اس کے لیے کچھ لاجیکل گراؤنڈز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو مظلومیت کے کارڈز ہیں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں حالیہ دنوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بشرا بی بی کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے مزید سہولتوں کے لیے، عمران خان کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے سہولتوں کے لیے، بیٹوں سے ملاقاتوں کے لیے، فون کالز کے لیے، کتابوں کے لیے، کپڑوں کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے۔ اچھا، اسی طرح عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خان اور عظمیٰ خان اور نورین خان، ان کی طرف سے بھی اس بات کا اظہار کیا گیا کہ جناب ہمیں عمران خان سے ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی جاتی، اور ملاقاتیں نہ کرانے کی صورت میں آج چونکہ ملاقات کا دن ہے، اگر ملاقات نہیں ہوگی آج ان بہنوں کی، ان تینوں کی، تو پھر وہ دھرنا دیں گے اڈیالہ جیل کے باہر۔ اب یہ جو دھرنا ہوگا انفیکٹ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا مراد سعید کے اس جو مجوزہ احتجاج کے لیے ایک گراؤنڈ کو فراہم کرے گا کہ یہ اور اس کی لاجکس کو ڈیولپ کرے گا کہ یہ احتجاج اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ عمران خان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، یہ احتجاج اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ پارٹی پر دباؤ بڑھ رہا ہے، یہ احتجاج اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ احتجاج اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پراکسیز کو پی ٹی آئی میں داخل کر دیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے پراکسیز کی وجہ سے پی ٹی آئی کمزور ہو رہی ہے۔ اس بنیاد کے اوپر یہ تمام چیزیں چلیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان کی بہنوں کے اس ممکنہ دھرنے کے لیے جو تمام اراکین اسمبلی ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے تمام ایم پی ایز، تمام ایم این ایز، تمام ٹکٹ ہولڈرز اور تمام ضلعی عہدیداران، ڈویژنل عہدیداران، صوبائی عہدیداران وہ پابند رہیں گے، الرٹ پر رہیں گے، اور جیسے ہی علیمہ خان اور عظمیٰ خان اور نورین خان کی طرف سے کال آئے گی کہ جناب ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں، تو یہ تمام لوگ فوری طور پر اڈیالہ جیل رش کریں گے اور وہاں پر دھرنے میں ان تینوں کے ہمراہ وہاں پر بیٹھیں گے غیر معینہ مدت تک، اور اسی بیس کے اوپر جناب احتجاج کی اگلی جو گراؤنڈز ہیں ان کو ڈیولپ کیا جائے گا۔ تو یہ ہے اس وقت کی اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ سے جواب ملنے کے بعد، اور اسٹیبلشمنٹ کا جواب جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ بڑا کلیئرٹی میں ہے۔ اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں قطعی طور پر کوئی اف اینڈ بٹس نہیں ہے، ٹوٹل کلیئرٹی ہے، نو ہے، اور اس نو کے آگے انہوں نے کسی طرح کی کوئی جو ہے نا وہ اف اینڈ بٹس نہیں لگائے، کلیئرٹی کے ساتھ بات کی ہے، کلیئرٹی کے ساتھ جواب دیا، اور انہوں نے کہہ دیا چل نٹ ہے تم تے ساڈے لیے جواب ہے، اب اس کو جواب ہی سمجھا جائے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جواب ہی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی ہوگا۔ اپنے ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔